آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہر تیسرا شخص یا تو شوگر کا مریض ہے یا شوگر کی طرف جا رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ خطرناک بات کیا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو شوگر کے بارے میں وہ باتیں بتاؤں گا، اور اگر آپ آخر تک یہ ویڈیو دیکھ لیں تو ممکن ہے آپ شوگر سے بچ جائیں یا اپنی شوگر کو کنٹرول میں لے آئیں۔ میں ہوں ڈاکٹر جاوید۔ میں پچھلے کئی سالوں سے مریض دیکھ رہا ہوں، اور روزانہ ایسے مریض آتے ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا شوگر ہو گئی ہے۔ شوگر کیا ہے؟ شوگر کوئی اچانک ہونے والی بیماری نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ جسم کو جو ہے کھوکھلا کر لیتی ہے۔ آپ سمجھ لیں شوگر ایسے ہے جیسے آپ کے گھر میں پانی کی ٹینکی لیک ہو گئی ہو، پانی آہستہ آہستہ بہ رہا ہو مگر آپ کو آواز نہ آئے، اور ایک دن پورا گھر خراب ہو جائے۔ جب ہمارے خون میں شوگر زیادہ ہو جائے اور انسولین صحیح کام نہ کرے تو یہی شوگر آنکھ، گردے، دل، دماغ سب کو نقصان پہنچاتی ہے۔ شوگر کی اقسام کی اگر ہم بات کریں، شوگر کی دو اقسام ہیں۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز، یہ زیادہ تر بچوں یا نوجوانوں میں ہوتی ہے۔ جسم جو ہے نانا ہی بند کر دیتا ہے، یہ مریض انسولین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز یہ 90% لوگوں میں ہوتی ہے، اور زیادہ تر غلط لائف سٹائل کی وجہ سے۔ نمبر 3 گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہو گئی، حمل کے دوران والی شوگر، جس سے اکثر عورتیں سنجیدہ نہیں لیتی مگر بعد میں یہی شوگر جو ہے مستقل بن جاتی ہے۔ شوگر کی ابتدائی علامات میں کہ آپ کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے، اگر آپ کو یہ علامات ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو شوگر ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو، یعنی کہ بار بار پیشاب آنا، زیادہ پیاس لگنا، وزن کم ہونا، تھکن ہو گئی، آنکھوں کے آگے دھندلا پن، زخم دیر سے بڑھنا، پاؤں ہاتھ میں سنسناہٹ، اور مردوں میں جنسی کمزوری ہو گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان علامات کو نظر انداز کر لیتے ہیں، اور جب آتے ہیں تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ شوگر ہوتی کیوں ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ آخر شوگر کیوں بڑھ رہی ہے؟ ان کی جو بڑی وجوہات ہیں، سب سے پہلے سفید آٹا، چینی ہو گئی، کولڈ ڈرنکس ہو گئے، بیکری آئٹم، جو لوگ بیکری والے پروڈکٹس زیادہ استعمال کرتے ہیں، سارا دن بیٹھے رہنا، واک نہ کرنا، ذہنی دباؤ ہو گیا، نیند کی کمی۔ شوگر صرف میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، یہ غلط روٹین سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کی روٹین غلط ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی شوگر کی طرف جا رہے ہوں۔ شوگر کے خطرناک نقصانات کے بارے میں اگر ہم بات کریں، اگر شوگر کنٹرول نہ ہو تو یہ آہستہ آہستہ یہ سب کر سکتی ہے۔ آنکھوں کی روشنی کم ہونا، پاؤں میں زخم، کٹنے کا خطرہ، دل کا دورہ، فالج، گردے فیل ہونا، ڈپریشن، جنسی کمزوری۔ شوگر مریض کو مارتا نہیں ہے، آہستہ آہستہ توڑ دیتا ہے۔ اب شوگر کا علاج جو ہے، ایک بات صاف صاف سن لیں، شوگر کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا لیکن کنٹرول ممکن ہے۔ گولڈن رول کی اگر ہم بات کریں، نمبر 1 دوائی ہو گئی، میڈیسن، نمبر 2 لائف سٹائل موڈیفیکیشن، نمبر 3 واک یا ایکسرسائز۔ صرف دوائی کھا کر اور پرہیز نہ کر کے شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر آپ دوائی بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ پرہیز نہیں کرتے، جو آپ کی شوگر ہے وہ کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوگی۔ اب پیشنٹ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم کیا کھائیں؟ شوگر کا مریض بھوکا نہیں مرتا، بس صحیح انتخاب کرنا چاہیے، جیسے کہ سبزیاں ہو گئی، دالیں ہو گئی، انڈا ہو گیا، دہی ہو گئی، براؤن آٹا محدود مقدار میں، اور پانی۔ اور آپ نے کون سی چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی، جس میں میٹھا ہو گیا، میٹھے بنی ساری چیزیں، بیکری پروڈکٹس ہو گئے، کولڈ ڈرنکس ہو گئی، اور سفید چاول ہو گئے۔ جو عام سوالات پیشنٹس کر رہے ہوتے ہیں، کیا شوگر ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں، مگر کنٹرول ضرور ہو سکتی ہے۔ کیا دیسی نسخے کافی ہیں؟ نہیں، ڈاکٹر کے بغیر بالکل بھی نہیں۔ کیا شوگر والا روزہ رکھ سکتا ہے؟ ڈاکٹر سے مشورے کے بعد وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ خود شوگر کے مریض ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ ایک شیئر کسی کی آنکھ بچا سکتا ہے، کسی کا پاؤں اور کسی کی جان۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹس میں بتائیں آپ اگلا ٹاپک کیا چاہتے ہیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ اگلی ویڈیو اس ٹاپک کے اوپر بنا سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔